السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ۔ پیج نمبر 800، فقہ الایمان بالغیب۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ الایمان بالغیب۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں غیب آسمانوں اور زمین کے، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات، کلہ سارے کے سارے، فاعبدہ پس عبادت کرو اس کی، وتوکل علیہ اور بھروسہ کرو اس پر، اور تیرا رب غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالی وصف عبادہ المتقین بأنہم الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متقی بندوں کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، وجعلها اول صفۃ لہم، اور اس کو ان کے لیے پہلی صفت قرار دیا ہے، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی کا فرمان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ والایمان بالغیب هو العتبۃ التی یجتازها الانسان فیتجاوز مرتبۃ الحیوان الذی لا یدرک الا ما تدرکہ الحواس الی مرتبۃ الانسان الذی یدرک ان الوجود اکبر واشمل من ذلک الحیز الصغیر الذی تدرکہ الحواس۔ والایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب، هو العتبۃ وہ سٹیپ ہے یا سٹیئر ہے، التی جس کو یجتازها عبور کرتا ہے، جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، یجتازها الانسان، انسان ایک انسان جس سٹیپ کو عبور کرتا ہے، وہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ایمان بالغیب کا ہے، باقی ساری باتیں بعد میں۔ فیتجاوز مرتبۃ الحیوان، تو وہ حیوان ہونے کے مرتبے سے، اینیمل کے مرتبے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ الذی لا یدرک، وہ جو ادراک نہیں کرتا، الا ما تدرکہ الحواس، مگر جس کا حواس ادراک کرتے ہیں، یعنی ایک گائے، بھینس، بھیڑ، بکری جو ہے، اس میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ حیوان جو ہے وہ صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے جو اس کو سامنے نظر آتی ہیں، یا جو کوئی آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو پرسیو نہیں کر سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے،
وہ درخت کو دیکھتا ہے مثلاً ایک جانور تو زیادہ زیادہ اس نظر سے دیکھے کہ کس کے پتے کھا لوں. اونٹ بکری یہی کرے گی نا, یہ نہیں دیکھے گا کہ بنایا کس نے ہے, کس مقصد کے لیے بنا, اور یہ کس چیز کا درخت ہے اور اس کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہے. تو وہ صرف محسوسات کی دنیا میں ہوتا ہے. الی مرتبۃ الانسان, انسان کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے جو وہ تجاوز کرتا ہے یا گزرتا ہے, الذی یدرک, جو ادراک رکھتا ہے, ان الوجود, کہ وجود, اکبر و اشمل, زیادہ بڑا ہے اور زیادہ شامل ہے, من ذالک الحیز, اس ڈومین سے, اس اسکوپ سے, الصغیر, چھوٹے سے, الذی تدرکہ الحواس, جس کو حواس محسوس کر سکتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں جو چیزیں ہمارے حواس کی زد میں ہیں یا اپروچ میں ہیں وہ تو بہت تھوڑی ہیں. مثلاً آپ نے ساری زندگی کتنی چیزوں کو دیکھا ہوگا, مثلا گنی جا سکتی ہیں, کتنے ملک دیکھے, کتنی طرح کے انسان دیکھے, سننے میں کتنی طرح کی زبانیں سنی, کتنی طرح کی باتیں سنی, اسی طرح چکھنے کھانے میں کتنے ذائقے چکھے, اسی طرح محسوس کرنے میں سردی گرمی وغیرہ کے علاوہ اور کیا تھا. دیکھنے میں ہماری نگاہ 2-3 میل سے آگے نہیں جاتی, چلے ٹیلیسکوپ وغیرہ سے اس سے تھوڑا آگے دیکھ لیں. لیکن جہان صرف یہی تو نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں. دوربین کی یا خوردبین کی ایجاد سے پہلے انسان کی نظر اور بھی محدود تھی. ان چیزوں سے ٹو سم ایکسٹینٹ تو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس سے آگے تو سب کچھ نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے دنیا میں انسان چند قدم اور آگے بڑھ جائے, کچھ اور دیکھ لے, لیکن کوئی شخص یہ تو کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ اس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے اور سب کچھ کھایا ہوا ہے اور سب کچھ محسوس کیا ہوا ہے اور سب کچھ وہ جانتا ہے. نہیں, بہت ہی لمیٹڈ ہے جو ہمارے حواس کی زد میں آتا ہے. اس سے باہر تو بہت کچھ جو ہمارے حواس سے باہر ہے, جس کو ہمارے حواس پرسیو ہی نہیں کر سکتے, ہماری سینسز پرسیو نہیں کر سکتی, وہ اس سے زیادہ بڑا ہے جس کو ہماری سینسز پرسیو کر سکتی ہیں, جس کا ادراک کر سکتی ہیں. وَيُدْرِكُ مَا وَرَاءَ الْكَوْنِ مِنْ قُدْرَةٍ وَقُوَّةٍ وَتَدْرِيبٍ وَتَصْرِيفٍ, اور وہ ادراک رکھتا ہے جو اس کائنات کے پیچھے ہے, قدرت, قوت, تدبیر اور تصرف میں سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے, قوت کتنی زیادہ ہے, کیسے کیسے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. وَيُدْرِكُ أَنَّ هَذَا الْكَوْنَ ظَاهِرُهُ وَخَفِيُّهُ لَا يُسَاوِي ذَرَّةً فِي مُلْكِ خَالِقِهِ, اور وہ اس بات کا بھی ادراک رکھتا ہے کہ یہ کائنات, اس کا ظاہر اور اس کا خفیہ یعنی چھپی ہوئی چیز, لا يساوي ذرةً, یہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں, فی ملک خالقہ, اس کے خالق کی بادشاہت میں. یعنی یہ کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے, اس کا جو حصہ نظر آتا ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آتا, یہ سارا کچھ اس ذرے سے زیادہ نہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا. خالق نے جو جو کچھ بنایا, جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کچھ تخلیق کر رکھا ہے, انسان کے بس میں ہی نہیں. الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ, جس کو نگاہیں پا نہیں سکتی, وَلَا تُحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ, اور عقل اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. فَالْغَيْبُ لَا تُدْرِكُهُ الْعُقُولُ وَلَا تُحِيطُ بِهِ, غیب کا ادراک نہیں کر سکتی عقل اور نہ اس کا احاطہ کر سکتی, یعنی وہ عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتا, حواس میں سما ہی نہیں سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں, لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, نگاہوں میں وہ قوت ہی نہیں, طاقت ہی نہیں, وہ حوصلہ ہی نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو, اگر اس کی روشنی کے سامنے تم ٹھہر گئے تو پھر مجھے دیکھ پاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے, ان کی نگاہیں تاب ہی نہیں لا سکی. تو اس دنیا میں ہر چیز لمیٹڈ ہے, اور جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے وہ اتنا لمیٹڈ ہے کہ اس کے بس میں ہی نہیں کہ وہ ان سین کا پورا احاطہ کر سکے یا ادراک کر سکے. یعنی کوئی عقل اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن نہیں کر سکتی, کوئی عقل, کوئی نظر اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتی,
کوئی کان اس کو سننے کی تاب نہیں رکھ سکتے مگر جو وہ خود چاہے اور جب وہ چاہے. تو اس لیے یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. یعنی جس طرح مختلف چیزیں آبجیکٹس ہیں ان کی ایک لمٹ ہے. مثلاً اس گلاس کی ایک لمٹ ہے, اس میں اس سے زیادہ پانی ڈالیں گے تو باہر آنا شروع ہو جائے گا, وہ اندر رہ ہی نہیں سکتا, اس کے اندر نہیں سما سکتا کیونکہ اس کی لمٹ اتنی. اسی طرح ہماری عقل کی بھی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی کہ وہ عقل کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کر سکے یا سمجھ سکے پوری طرح. اسی لیے پھر وحی کا سلسلہ جاری کیا گیا کہ بہت سی چیزیں جو ہم اپنی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتے, اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے, اپنے ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے, اپنی عقل سے ان کو پرسیو نہیں کر سکتے, تو پھر وہی ہماری مدد کرے گی ان حقائق کو صرف جاننے کے بارے میں. ان کی حقیقت کے بارے میں تو وہ جب ہی پتا چلے گا جب اللہ دکھائے گا, اور ان سین میں آگے تفصیلات آئیں گی. جو بھی چیزیں آتی ان سب کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو ہے ہی, لیکن اللہ کی ذات کے علاوہ بھی جو چیزیں غیب میں ہیں وہ ہماری عقل سے بہت بڑی ہیں اور عقل کے احاطے سے باہر. لأن العقل اداة, کیونکہ عقل تو ایک آلہ ہے, انسٹرومنٹ ہے. لم تخلق لمعرفت ذلک, جس کو ان چیزوں کی پہچان کے لیے نہیں بنایا گیا. فالمحدود لا يدرك المطلق, جو محدود ہوتا ہے وہ مطلق کو پا ہی نہیں سکتا. ان لمیٹڈ کے اندر سما ہی نہیں سکتا. ان لمیٹڈ کے اندر نہیں آ سکتا. وعدم ادراک المجہول, اور جو معلوم نہیں مجہول ہے, جس کے بارے میں ہم جاہل ہیں, لا علم ہے, اس کا ادراک کا نہ ہونا, اس کو نہ جاننا, لا ينفی, نفی نہیں کرتا, وجودہ فی الغیب المکنون, اس کے وجود کی جو غیب میں ہے چھپا ہوا. یعنی جو چیز ہماری عقل میں نہیں آتی یا ہم نے نہیں دیکھی, کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں؟ اس کو عام مثال سے سمجھیے. مثلاً کسی نے سیل کو میگنیفائی کر کے نہیں دیکھا تو کہ میں مانتا ہی نہیں کہ سیل بھی کوئی چیز ہوتی کیونکہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں. تو بس ہم اسی طرح کے قاعدہ کلیہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ جنت اور جہنم ہم نے دیکھی نہیں اس لیے ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں اس لیے ہم نہیں مانتے. تو کیا ہر وہ چیز جس کو آپ نے دیکھا نہیں, آپ کے پاس کوئی حق ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں؟ آپ کو کسی کی بات پر تو یقین کرنا ہی پڑتا ہے, اور سائنٹسٹ جب ہمیں مختلف چیزوں کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو ہم ان کو مان جاتے ہیں. ہاں سیل بھی ہے, ہاں ستارے بھی ہیں, اتنے سیارے ہیں, اتنے بڑے بڑے سورج ہیں, ایسے ہے ویسے ہے. ہم نے کوئی خود دیکھا ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں دیکھا ہوتا, ہم تو انہیں کی معلومات پر یقین کر رہے ہوتے ہیں. تو سائنٹسٹ زیادہ سچے ہیں یا ایک نبی زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ سائنٹسٹ تو اپنی عقل یا آلات سے مدد لے رہے ہیں اور نبی تو وہی پر انحصار کر رہا ہے. تو نبی کی بات زیادہ سچی ہے یا کسی عام انسان کی جو صرف عقل پر یا انسٹرومنٹس پر انحصار کر رہا ہے اور پھر اپنی ہی کئی باتوں کو کچھ عرصے کے بعد ڈینائی بھی کر دیتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا واسطہ کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے پڑے کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو, صرف اس بنا پر کو نظر نہیں آتا, یا جنت جہنم کو نہ مانتا ہو. تو آپ یہاں سے بات شروع کیجیے کہ ہم ہر اس چیز کو نہیں مانتے جو ہم نے نہ دیکھی ہو, کیونکہ ہر چیز دیکھنا تو ہر ایک کے بس میں ہی نہیں, پاسبل ہی نہیں ہر ایک کے لیے. تو ہمیں انفارمیشن پر اعتماد کرو. پھر جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا کہ ہم, تو کہتے نہیں ہم نے نہیں دیکھی لیکن سائنٹسٹ نے تو دیکھی. تو سائنٹسٹ کی بات پر آپ اعتماد کر رہے ہیں اور ایک اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد نہیں کرتے, جن کے پاس فرشتہ آتا تھا, جو صادق اور امین تھے, جن کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ سچے تھے. آپ کسی سائنٹسٹ کے بارے میں یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ وہ بالکل سچا انسان ہے, اور اس کے اینیمیز, اس کے رائیولز, اس کے کنٹمپریریز اس کے بارے میں یہ گواہی دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے کہ وہ سچے انسان ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. تو پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے ماورائے عقل چیزوں کو سمجھنے کے لیے کسی پیغمبر کی, وحی کی, اور وہ الحمدللہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا اس کو پڑھتے جاؤ اور اس کو سمجھتے جاؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی بدلتے جاؤ, اسی میں کامیابی. اور اس کا انکار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وَعَدَمُ إِدْرَاكِ الْمَجْهُولِ لَا يَنْفِي وُجُودَهُ فِي الْغَيْبِ الْمَكْنُونِ
اگر یہ جملے کا ترجمہ سمجھ آ جائے تو بہت اچھی کنسٹرکشن ہے اس جملے کی. عدم نہ ہونا، ادراک المجہول مجہول کے ادراک کا، لا ینفی یہ نفی نہیں کرتا وجودہ اس کے ہونے کی، فی الغیب المکنون چھپے ہوئے غیب کے اندر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ تجربہ کرتے ہیں. جب چاند نظر آتا ہے نا تو آپ فیملی کے طور پر باہر نکلتے ہیں، چھت پہ چڑھتے ہیں اور آپ ایک کوئی کہتا ہے وہ دیکھو مجھے چاند نظر آ گیا، تو دوسرا کہتا ہے کہ کہاں کہاں کہاں، وہ کہتا ہے دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اس کے نیچے اس کے اوپر اتنا اونچا اتنا. تو مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہا، کوئی بھی نہیں، ایسے ہی تم بات کر رہے. وہ کہتے نہیں مجھے نظر آ رہا ہے. اب اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کیا آپ کے پاس حق ہے کہ جس کو نظر آ رہا ہے اس کے نظر آنے کو آپ جھٹلا دیں؟ اور پھر بڑی کوشش کے بعد بعض اوقات آپ کو بھی نظر آ جاتا ہے. تو اگر آپ چیزوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے صرف یہی شرط ہر ایک بات میں لگا دیں، میں تو صرف وہی مانوں گا جس کو میں خود دیکھوں گا، تو پھر آپ کیسے زندگی بسر کر سکتے؟ آپ کو اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے. آپ کو ڈاکٹر پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، آپ کو کسی بھی ایکسپرٹ پہ، کسی بھی کام کے لیے. آپ گھر بنواتے ہیں، آپ کو بلڈر کے اوپر اعتماد کرنا پڑتا ہے. آپ بینک میں جا کے اپنے پیسے ڈپازٹ کریں، ان پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. اعتماد پر ہی دنیا چلتی ہے. تو دین کے معاملے میں بھی پیغمبروں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جن کی سچائی مانی ہوئی ہے. فَعَلَى الْإِنسَانِ أَن يَكِلَ الْغَيْبَ إِلَى طَاقَةٍ أُخْرَى، تو انسان پر لازم ہے کہ وہ بھروسہ کرے. یکلا توکل سے نا، وکیل بنائے، یعنی غیب کا معاملہ سپرد کر دے الی طاقت اخرى، کسی اور طاقت کے، غیر طاقت العقل، عقل کی طاقت کے علاوہ. یعنی غیب کے معاملے کو عقل کے حوالے نہ کرے، یہ عقل کا کام نہیں ہے. وَأَن يَتَلَقَّ الْعِلْمَ مِنَ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ، اور یہ کہ علم حاصل کرے علم والے سے، خبر رکھنے والے سے. الذي يحيط بالظاهر والباطن، جو ظاہر اور باطن کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ويعلم الغيب والشهادة، اور وہ جانتا ہے غیب اور حاضر کو. واللہ وحدہ عالم الغیب والشہادة، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو. اما الانسان فمجال نشاطہ عالم الشہادة، جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اس کی ایکٹیویٹی یا سرگرمی کا سکوپ، مجال کہتے سکوپ کو، نشاطہ اس کی ایکٹیویٹی کا عالم الشہادہ، عالم الشہادہ ہے جو چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن اللہ تعالی اطلعہ علی قدر من عالم الغیب، لیکن اللہ تعالی نے اس کو مطلع کیا ہے ایک خاص اندازے پر عالم الغیب سے بھی. یوسع دائرۃ وعیہ وعلمہ، جو وسیع کرتا ہے اس کے سمجھ اور علم کے دائرے کو، سکوپ کو. وَيُمَيِّزُهُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ، اور اس کو ممتاز کرتا ہے اس کے علاوہ سے. وَيَحْتَاجُهُ فِي مَصَالِحِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، اور وہ اس کا محتاج ہوتا ہے اس کے دین اور دنیا کے مصالح میں، فائدوں میں. وَأُخْرَاهُ، اور اس کی آخرت کے. فَأَرْسَلَ اللَّهُ الرُّسُلَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا جو لوگوں کو ایک اکیلے اللہ کی جس کا کوئی شریک نہیں عبادت کا حکم دیتے ہیں. وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، اور اس کے علاوہ کی عبادت چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں. وَنَقْلِ الْقَدْرِ الْمُنَاسِبِ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ وِفْقَ مَا حَدَّدَهُ اللَّهُ، اور وہ نقل کرتے ہیں ایک مناسب اندازے کے ساتھ عالم الغیب کی جتنا اللہ نے اس کو محدود کیا. وَإِخْبَارَ الْعِبَادِ بِهِ، اور اس کو بندوں تک پہنچانے کی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ أَن يَطْلُبَ عِلْمَ الْغَيْبِ خَارِجَ دَائِرَةِ الْوَحْيِ الْإِلَٰهِ وَإِلَّا ضَلَّ وَأَضَلَّ، اور انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں ان يطلب، کہ وہ طلب کرے، علم الغیب، علم غیب کو. انسان کو علم غیب حاصل کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. خارج دائرۃ الوحی الہی، وحی الہی کے دائرے سے باہر. وَإِلَّا، ورنہ ضل، وہ بھٹک گیا، وَأَضَلَّ، اور وہ بھٹکا بھی دے گا. یعنی جو شخص وحی کے علاوہ کسی اور ذریعے کو، شیطان، جن وغیرہ یا کہ اور کرتبوں کو، کرشموں کو، جادو شعبدہ بازیوں کو علم الغیب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے گا، وہ خود بھی بھٹکے گا اور دوسروں کو بھی بھٹکائے گا. فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے،
وہ اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا، اس کو ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں جس کو چن لیتا ہے، فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو اس کے آگے اور پیچھے سے نگران چلتے ہیں، یعنی اس کی حفاظت ہوتی ہے. پھر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. So as I was reflecting on Ayat an-Nur, we learned this in class today. It begins with Allahu nuru samawati wal ard and ends with Wallahu bi kulli shay'in alim. And Allahu nuru samawati wal ard means that Allah in His that is also nur, and He is also munawwir. He provides guidance in all kinds of ways to human beings, and then also, we look at so many creatures all around us. Like this morning I was looking at a squirrel climbing up a tree in search of Allah knows what. But in this cold weather, with some amount of risk, right? With some amount of yaqeen. What about me? Allah has arranged for guidance for me. Do I have yaqeen that Allah is the best of guides? How important it is to have that yaqeen. And when you have that yaqeen, then you consider Allah to be the best guide. Yes. And then when His commandments reach you, you don't ask questions. You get down to doing what you need to do. And then when risks are involved, then you have yaqeen that Allah is with you. Yes. And you persevere. How important it is to develop that yaqeen, that conviction. الحمدللہ انہوں نے ابتدا ہی اتنی خوبصورت کی یہاں اس چیپٹر کی، اور آخر میں یہ جو لاسٹ جملہ ہے ان کا کہ انسان کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ وحی الہی کے علاوہ کہیں اور سے غیب کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان کے جو سینسز ہیں ان کو تو وہ استعمال کرتا ہی ہے، لیکن وہ اپنی عقل کو بنیاد بنا کر انسان کے اندر ایک وہ جو کیوریوسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ غیب کو کہیں نہ کہیں سے جانے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بات کلیئر کر دی نا کہ وحی الہی کے علاوہ اگر کہیں اور سے حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے گا تو وہ سوائے بھٹکنے کے اس کو اور کچھ نہیں ملے گا. سارا ہی ٹاپک غیب کا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جن چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کے لیے ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے رہتے ہیں. ہم کیوں وحی الہی سے رجوع نہیں کرتے جہاں پر ہمارے سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں، جہاں پہ ہر چیز موجود ہے جو ہمیں چاہیے اور جو ہمارے دل کو بھی سکون دیتی ہے. بسائڈ دیٹ، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو چنیدہ لوگ بھیجے وہ اس کی مثال، یعنی اس کو ریفلیکٹ کرتے رہے اپنے عمل سے کہ کس طرح کنوکشن اور یقین کے ساتھ اور کس طرح کن چیزوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. راستہ انہوں نے ہمیں دکھا دیا کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. بالکل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. I was wondering, sir, that I was thinking about the story of Musa alayhi salam and Khidr. Allah had given His ilm to Khidr more than to Musa alayhi salam. And still, he was a Nabi also, but it was difficult for him to understand how Khidr alayhi salam was doing things without consulting anybody and just going through. So this increases my yaqeen that yes, we are just helpless. We are only given as much ilm as we can digest and live in this world. And just then everything else that is ghaib, and we are told in the first few ayahs of Quran Pak that you need to believe in the ghaib. Subhanallah. ہدایت کی طرف پہلا سٹیپ ہے. جس نے یہ پار نہیں کیا، جو اس سیڑھی پہ نہیں چڑھا، وہ رہ گیا. Ustaz, I like that you mentioned the scientists essentially, because Allah has set up things perfectly for us to come to the conclusion that we need wahi. He gives us the fitrah, and essentially we use the scientific method, which is to make observations, and based on the observations you come to the most reasonable conclusion. So we look at the ayat of Allah, the Kawni and the Shar'i ayat, and that brings us to the conclusion that Allah exists and that we need Him for any further information, and then all of a sudden you realize, yes, I need wahi. And for us to use any kind of objective measures to try to learn about things in the unseen doesn't make sense. It's like us trying to learn about history. The only way we can know what happened is through what has been recorded. There might be some artifacts here and there, but if we try to use our vision or our hearing or other senses, well, it's foolish to try to find out what's going on in the past. There's only one way. Talking about Iman and the unseen, I was thinking about we are so privileged that we can say, just because I don't see this, I don't believe in it. People who are blind can't see anything, but they have to have so much yaqeen and they have to have so much belief in whatever they can see. And this reminds me of an incident actually as well. So
there was a masjid close to my house, and there was a talk there some time ago, and there was a blind sheikh who did the talk, and he was a convert, and before that he was a Christian, I believe. So he was saying the reason why he converted is because almost every other religion has some sort of visible figure or a statue or picture of God. Even Christians, like in the church, they have Jesus drawn in the front. I was thinking, like, why can everyone else see God but I can't? Why would God be this unfair? So when he came across Islam and he realized no one can see God, he's like, this is the most fair thing I know. And subhanAllah, that should really make us appreciate the fact that we can't see Allah, because He has kept it fair for everyone. Ustaza, I was also thinking about Musa alayhi salam and Khidr when he said that the little amount of water that the bird has in its beak is not even equivalent to the knowledge that we have when you compare it to what Allah subhanahu wa ta'ala knows. And here I'm thinking of late Dr. Stephen Hawking. He gained so much of knowledge, and towards the end of that he concludes that there's no God, and he writes papers on this, and then he gets Nobel Prize. And I'm comparing him to a blind man who I had come across a couple of years ago. That there was a concept back in India, it's called Dine in the Dark. So the idea is to appreciate the vision that you have. So you go inside a dark room and there's nothing that you can see. And you have to use the cutlery and try to put it in your mouth, and you're just feeding yourself here and there. Afterwards, they turn on the light, and the people who are serving you are actually blind. So when I was dining with my parents, this man comes and he says, I'm blind, and this is actually a concept meant for people who are blind so that we can serve everybody. We are all at the same par. But he said one thing that I have yaqeen in my heart, that on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will show me first. That's his yaqeen. وَإِذَا كُنَّا فِي الْعِلْمِ الْبَشَرِي, جب ہم بشری علم کے بارے میں بات کرتے ہیں، لا نأخذ الا عن مصادر موثوقہ، تو نہیں ہم لیتے مگر ٹرسٹ وردی ریفرنسز، یعول علیہا، جن پر ڈپینڈ کیا جاتا ہے. ففی علم الغیب لا ينبغی ان نأخذ الا ممن یملکون حق الحدیث عن اللہ، تو علم الغیب میں جائز نہیں کہ ہم لیں مگر اس میں سے جو واقعی مالک ہیں سچی بات کے اللہ کی طرف سے، یعنی جن کے پاس سچی خبریں ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. وہم الانبیاء والرسل الذین ارسلہم اللہ، اور وہ انبیاء اور رسل ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے. واطلعہم علی شیء من الغیب، اور انہیں غیب کی کچھ چیزوں پر مطلع کیا ہے. وجعل مصدر علمہم الوحی، اور ان کے علم کے سورس کو وحی قرار دیا. وہم اعلم الخلق باللہ، اور وہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، یعنی انبیاء اور رسل. کیونکہ جو وحی کے ذریعے معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ عقل سے تو ہو ہی نہیں سکتی. مثلا قرآن مجید میں جنت کی ڈسکرپشن ہے اور جہنم کی ڈسکرپشن ہے، اور بے شمار چیزیں علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں. جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہماری فیلنگز بدل جاتی ہیں، ہماری سوچ کا انداز بدل جاتے ہیں، ہمارے عمل بدل جاتے ہیں. اب جو لوگ وحی الہی پر یقین نہیں رکھتے وہ تو اس خیر سے محروم ہیں، ان کا تو علم ہی محدود ہے. کیونکہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اس کے برعکس جو لوگ علم الوحی پر یقین رکھتے ہیں ان کا علم بہرحال وسیع ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان کے جو صرف ظاہری چیزوں کے علم کو جانتے ہیں. اما غیرہم فمصدر علمہم العقل، ان کے علاوہ یعنی رسولوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے علم کا مصدر عقل ہوتا ہے. والعقل البشری وحدہ قاصر عن ادراک المعرفۃ المتصلۃ برب العالمین، اور انسان کی عقل اکیلی قاصر ہے کہ وہ اس علم یا معرفت کو جو رب العالمین سے متعلق ہے اس کا ادراک کر سکے. یعنی ہمارا رب کون ہے، کہاں ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، یعنی اس کائنات کا خالق کون ہے اور وہ کیسا ہے، اور اس نے کیا فرمایا، وہ کیا پسند کرتا ہے، وہ کیا پسند نہیں کرتا، وہ کس چیز پہ جزا دے گا، وہ کس چیز پہ سزا دے گا. یہ باتیں وحی الہی کے علاوہ کہیں سے بھی پتہ نہیں چل سکتی، کوئی سورس ہے ہی نہیں ان کا. اسی لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، کہ اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم نہ بنانا
اور نہ ہی ہمارے علم کا سورس. یعنی ہمارے علم کی جو بنیاد ہے یا ہمارا علم جو ہے وہ صرف دنیاوی کتابوں پر مبنی نہ ہو، یہ ادھورا ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ اگر صرف دنیاوی علوم جانتا ہے، یا کوئی بھی بچہ ایسے اسکول میں پڑھتا ہے کہ جہاں پر دین کا کوئی نام بھی نہیں، نشان بھی نہیں، اور ایک وہ بچہ جو ایسی جگہ پر پڑھتا ہے جہاں دنیا کے علوم کے علاوہ دین کا علم بھی ہے، تو کس کی علم اور معرفت زیادہ ہوگی پھر؟ نمبر 2 کی، جو ظاہری علم بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیب کا علم بھی رکھتا ہے جو پیغمبروں کے ذریعے پتہ چلا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے علم کو واقعی امپورٹنس دیں کہ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اتنا نہیں، اس سے زیادہ جتنا دنیا کا علم ضروری ہے. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اس سے مروب رہتے ہیں نا، یا کسی کے پاس اگر صرف دنیا کی کوئی بہت ہائیسٹ ایجوکیشن ہے یا کوئی ڈگری ہے بہت بڑی تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا علم محدود ہے. اگر اس کے مقابلے میں ایک ایوریج مسلمان کو جنت، دوزخ، جہنم، رسولوں، پیغمبروں، آخرت، تقدیر اور ان چیزوں کا علم ہے تو اس کا علم پھر بہتر ہے، زیادہ ہے، فائدہ مند، اس کے پاس علم نافع ہے. تو اس لیے علم دین رکھنے والا اگرچہ وہ بہت بڑا اسکالر نہ بھی ہو، ایک ایوریج انسان ہی ہو جس کو اپنے ایمان کی تفصیلات کا علم ہے، جس کو اپنے انجام کا پتہ ہے کہ کیا اور کیا ہو سکتا ہے، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے جس کے پاس ایمان کوئی نہیں، جس کے پاس اس دنیا کے پیچھے کا کوئی علم نہیں ہے. یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے 2 لوگ گزرے. ایک جو تھا وہ بالکل معمولی سا شخص تھا، تو آپ نے پوچھا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو ایسا شخص ہے کہ اگر کسی کے دروازے پہ جائے تو کوئی دروازہ نہ کھولے، کہیں شادی کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کے لیے رشتہ ہی نہ دے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور گزرا جو کہ مسلم نہیں تھا شاید، تو آپ نے پوچھا اس کے بارے میں، کہا یہ تو ایسا ہے کہ یعنی کہ لوگ اس کی آؤ بھگت کریں اور جہاں یہ نکاح کرنا چاہے اس کو شادی کے لیے رشتہ مل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وہ دنیا کے دروازوں سے دھتکارا جاتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہے. تو ہم ظاہری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہتی دنیا کے علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دین کی قیمت پر ہم لے رہے ہیں نا دنیا کا، اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، پھر لاس میں ہے. دنیا کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے دنیا کا علم چاہیے، لیکن ہمیشہ کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے دین کا علم چاہیے. اس کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ وہ زیادہ لمبی زندگی ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی، اس تو ختم ہی نہیں ہونا. اور استاذہ ویسے بھی جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ ڈر کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتا ہے، وہ دنیا والوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. I was thinking of the story of knowledge, ilm ki, talking about ilm, Prophet Musa and the difference and the special ilm that Khizr alayhi salam had was also something beyond just the parent. Musa alayhi salam saw the parent that he killed a child, but knowledge that Allah gave Khizr alayhi salam was again something beyond that. It was kind of the unseen which a parent can't see. اسی لیے کبھی کسی کو علم کا غرور نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ کو پوری دنیا سے بڑا عالم قرار دے دیا جائے پھر بھی غرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. کسی کو تکبر کی کوئی گنجائش ہی نہیں، یہ سوچ کے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں اور دوسروں کو خاطر میں نہ لائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو 4 حرف پڑھ جاتا ہے چاہے دین کا یا دنیا کا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. یہ اتنا کامن ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے انسانوں کی طرح بات نہیں کرتا، ان کو نگاہ میں نہیں لاتا. تو علم کی بنا پر جو تکبر ہے وہ ورسٹ چیز ہے، بدترین چیز ہے. علم والے ہمبل ہوں گے. اس کے مثال ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک اسرائی کی مثال دی جاتی، جیسے اس بوٹل میں اگر پانی زیادہ ہے تو اس کو دینے کے لیے، گلاس میں ڈالنے کے لیے جھکنا پڑے گا نا، تب یہ اس کو دے سکے گا اور اس کو آگے بڑھنا پڑے گا لینے کے لیے. تو علم والا علم دے نہیں سکتا جب تک اس کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، اور لینے والا لے نہیں سکتا جب تک اس کے اندر آگے جانے کی طلب نہیں ہوتی کہ مجھے کچھ ملے. یہ بہت بنیادی اصول ہے. تو اگر استاد متکبر ہو اور اگر علم والے متکبر ہو تو وہ کسی کو کچھ دیتے نہیں ہیں. وہ ایسے درخت ہیں جن سے کوئی پھل نہیں لگتا. اس لیے عاجزی بڑی ضروری ہے اور اسی سے اخلاق آتا ہے. وَتَكْلِيفُ الْعَقْلِ بِالْبَحْثِ
فی عالم الغیب یشبہ سؤال الکبد عن المشاہد التی تختص برؤیتها العین، وتکلیف العقل، اور عقل کو مکلف ٹھہرانا، بالبحث تحقیق کرنے میں، فی عالم الغیب غیب کی دنیا میں، یشبہ یہ مشابہت رکھتا ہے، مشابہ ہے، سؤال الکبدی سوال کرنا جگر کو، عن المشاہدی مشاہدہ کرنے کے بارے میں، التی وہ جو، تختص برؤیتها العین جس کے دیکھنے سے آنکھ مختص ہے، یعنی عقل کو غیبی دنیا کے متعلق تحقیق کا مکلف ٹھہرانا ایسا ہی ہے جیسے جگر کو کہا جائے کہ تم چیزوں کا مشاہدہ کرو، حالانکہ ان چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ آنکھ مختص ہے، یعنی جو کام آنکھ کا ہے وہ جگر کو کرنے کے لیے کہا جائے. یعنی عقل جو ہے اگر وہ کوشش کرے بھی تو تھک جائے گی، علم غیب نہیں حاصل کر سکے گی. وَمِنَ الظُّلْمِ لِعُضْوٍ خَلَقَهُ اللَّهُ لِعَمَلٍ مُحَدَّدٍ، اور یہ ظلم میں سے ہے کہ اللہ نے جس عضو کو ایک محدود کام کے لیے پیدا کیا ہے، ان نکلفہ فوق طاقتہ ہی، کہ ہم اس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کام دینا شروع کر دیں. مثلا آنکھ صرف دیکھنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اگر ہم آنکھ سے کہیں وہ سنے بھی تو کیسے سنے گی؟ عقل جو ہے وہ صرف ظاہری چیزوں کے انالیسس کے لیے، اگر وہ عقل یہ کام شروع کر دے کہ غیب کو بھی جاننے کی کوئی گتھی سلجھا دے تو وہ تو نہیں کر سکتی. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ میں عقل سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہوں، تو عقل سے نہیں پہچان سکتے آپ جب تک پیغمبروں کی رہنمائی نہ ہو. وَنُحَاوِلُ اسْتِخْدَامَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، اور ہم کوشش کر رہے ہوں گے اس سے خدمت لینے کی اس کے مقام کے علاوہ. فَنَظْلِمُ أَنفُسَنَا وَنَظْلِمُ غَيْرَنَا، ہم خود پہ بھی ظلم کریں گے اور دوسروں پر بھی ظلم کریں گے. وَمِنَ الْحِكْمَةِ وَالْأَدَبِ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ، حکمت اور ادب کا تقاضا ہے کہ چیزوں کو اس کے اصل مقام پر رکھا جائے. واستخدام الشیء فی ما خلق لہ، اور چیز کو وہی استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ پیدا ہوئی ہے. کھانا ہم آنکھ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ کھانے پہ بھی ظلم اور آنکھوں پہ بھی ظلم، اور اگر منہ میں رکھیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے. وعدم تجاوز المعلوم الی المجہول المحجوب الا بعلم ویقین، اور معلوم تجاوز نہ کرے مجہول تک جو محجوب ہے یعنی پردے میں ہے، مگر علم اور یقین کے ساتھ، یعنی علم وحی کے ساتھ. جو چیزیں پردے میں اللہ نے رکھی ہیں ان تک جانے کی کوشش نہ کریں سوائے اس روشنی کے جس سے وہ نظر آئیں گی. یعنی آپ کا لیمپ آپ کو ایک اندھیرے کمرے میں تو روشنی دے سکتا ہے، لیکن غیب کے پردے کے پیچھے دیکھنے کے لیے وہ لیمپ کافی نہیں ہے. تو عقل کو اگر چراغ سے تشبیہ دی جائے تو یہ عقل جو ہے اس کا چراغ صرف ظاہری چیزوں کو آپ کو دکھا سکتا ہے. علم الغیب کے پردے میں جھانک کے یہ عقل آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتی، وہاں جا کے یہ لیمپ بیکار ہو جاتا ہے. جیسے دنیا میں تو آپ آرام سے سانس لے سکتے ہیں، آکسیجن ہوتی ہے، آپ جہاں بھی جائیں، نیچے جائیں اوپر جائیں، آپ آرام سے سانس لیں. ذرا جائیں آپ تھوڑا سا اوپر تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں سانس نہیں لے سکتے آپ، آکسیجن لے کے جانی پڑتی ہے کیونکہ وہاں وہ ہے نہیں. جہاں وہ ہے نہیں، جہاں وہ کام ہی نہیں کرتی، تو پھر آپ کو دوسری کی مدد چاہیے، سپورٹ چاہیے. اسی طرح غیب کے پردے کے پیچھے جھانکنے کے لیے آپ کو عقل نہیں چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ وحی الہی کی ذریعے آنے والا علم چاہیے. وہ آپ کو بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت ہو مرد ہو، سب کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. علم دین ہر ایک کو، ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ جاہل ہے. والایمان باللہ و ایمان بالغیب، ایمان باللہ ایمان بالغیب ہے. فذات اللہ سبحانہ غیب بالنسبۃ للبشر فی ہذہ الحیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا میں انسان کے لیے غیب سے تعلق رکھتی ہے. فَإِذَا آمَنُوا بِهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّمَا يُؤْمِنُونَ بِغَیب، پھر جب وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ پر تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یجدون آثار فعلہ،
وہ اس کے کام کے آثار پاتے ہیں. ولا یدرکون ذاتہ، اور اس کی ذات کا ادراک نہیں کر پاتے. ولا کیفیت صفاتہ و افعالہ، اور نہ اس کی صفات اور افعال کی کیفیت کو. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے اللہ رب تمہارا جس کے سوا کوئی الہ نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. I'm thinking that it is so clear that the scope of human strengths that are given to us, like everything, eyes and whatnot, is only for this world. And where we are sent to spend our life, how? In the light of Wahi and the direction of where the Wahi is going to take us. So it's kind of so clear, but unfortunately those who don't believe, they just don't know, and that's why they're lost. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Yeah, and also that's why they are called Dalal Mubin, like that they are in depths of. بالکل. تازہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقل دنیا کی سمجھ کے لیے دی گئی تھی، دنیا کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دی گئی تھی، تو اس عقل کا استعمال اس دنیا کو ہی جاننے کے لیے کیا جائے، اور جو علم غیب ہے اس کو علم وحی پہ چھوڑ دیا جائے. اور یہ پزل جب کمپلیٹ ہوگا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، تو یہ دونوں چیزیں ایک کمپلیٹ پکچر ہمیں دے دیں گی. تو جب ہم اس عقل کو استعمال کرتے ہیں غیب کو جاننے کے لیے تو ہم خود بھٹک جاتے ہیں. جی، وہ تھک جاتی ہے کیونکہ وہ اس کے بس سے باہر ہے. عقل وحی کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوگی، وہی عقل کو رہنمائی دے گی، عقل وحی کو رہنمائی نہیں دے گی. Assalamu alaikum. So I was just thinking that in Quran Allah subhanahu wa ta'ala says multiple times that afala taqilun, right? And that is usually said in context. وہ اس وقت آتا ہے جب ظاہر کی نشانیاں دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان نشانیوں سے تم اس کے بنانے والے کی ضرورت کو سمجھو کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. So we can infer then that we should use our senses or our mind in order to be more aware of, say, the unseen. جی، عقل استعمال کرنی ہے وحی الہی کے ذریعے جو علم آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے کائنات کے ساتھ. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دین کا علم اگر ہے، دین کی معرفت ہے، تو دنیاوی علم بھی زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتا ہے، اور آپ دنیاوی علم بھی زیادہ اچھے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ کی یعنی سمجھتے ہوئے سب کچھ اچھے سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے. جی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب تک عقل جو ہے وہ وہی کتابیں نہیں ہوتی اس وقت انسان بھی نہیں بنتا. ابھی دیکھیں کہ انسان چاند پہ چلا گیا لیکن دنیا میں ظلم پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا، تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، تو انسان بھی صحیح سے نہیں بن پاتا. بالکل. I had never thought about the fact that when you're asking the intellect to attain the unseen, that's really like a zulm, right? And we learned that on the Day of Judgment, the zulm will come as many darknesses. So I was just thinking, like, for atheists or people who rely on this intellect only, the irony is that what they value the most, like what they refuse to prostrate and put on the ground, that will really become like a testimony against them on the Day of Judgment. As I was just thinking, every faculty of ours is so limited. Because of it being limited, Allah subhanahu wa ta'ala has kept it, not the means of knowing the ghaib. For example, when we look at the very first snowfall, it seems to be so amazing and so beautiful, that you just can't stop looking at it. But the same snowfall just continues to come, and by the end of winters, we're just sick of it. We don't even want to look at it. It's the same eyes. It's still beautiful. But because of the limited ability of our eyes, we just stop appreciating it. Ghaib is so valuable
that we will stop appreciating it if we use these faculties. So subhanallah, that is why Rasulullah has not even تو ان given it. فیکلٹیز کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے. کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, کیونکہ آنکھ دیکھنے کی تاب ہی نہیں لا سکتی, یعنی عقل ختم ہو جائے, بے ہوش ہو جائے انسان. جہنم کے زقوم کا ایک قطرہ, اگر صرف ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو زمین کچھ بھی اگانے سے انکار کر دے, اتنا زہر ہے اس کا. زقوم کا درخت جو ہے, اس کا صرف ایک قطرہ اگر دنیا میں 1 ڈراپ ڈال دیا جائے تو اس زمین پر کچھ نہیں ہوگے. تو جب وہ زہر ڈالے بھی جائے گا تو اس کی جو اسمیل ہوگی یا اس کی جو انٹینسٹی ہوگی, اس کو کوئی برداشت کر سکے گا؟ ہماری برداشت کی ایک حد ہوتی ہے نا. حد سے زیادہ سردی ہو تو ہم کولیپس ہو جاتے ہیں, گرمی ہو تو کولیپس ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی لمیٹڈ ہیں ہماری طاقتیں کہ ہم ان چیزوں کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر. یہ ذرے جتنی دنیا ہے, اس میں عقل بھی ذرے جتنی ہے اور ساری فیکلٹیز بھی تھوڑی تھوڑی ہیں. اس سے ذرا سی زیادہ تیز روشنی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کو؟ ذرا سی تیز آواز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا انسان. کوئی بھی چیز اپنے آؤٹ آف پروپورشن ہوتی ہے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. ہم جنت دوزخ کو دیکھ کے برداشت ہی نہیں کر سکتے, یعنی صرف جہنم کا نظارہ ہی دیکھ کے مر جائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں, اور کیونکہ پیغمبروں کو ایکسٹرا طاقت دی جاتی ہے نا ہر چیز میں, تو اگر وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں, یعنی قبر کے عذاب اور جہنم کے میں سے, تو تم اپنے بستروں پر متمتع نہ ہو سکو, تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ان چیزوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے. یعنی کہ سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا نا کہ اللہ نے غیب کیوں بنایا, ہر چیز ہی حاضر کر دیتا. ابل تو یہ ہمارا امتحان پھر کیا ہوتا, ہمارے ٹیسٹ کے لیے بھی یہ رکھا. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس لمیٹڈ دنیا کے اندر اور اس لمیٹڈ طاقت کے ساتھ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتے, وہیں بے ہوش ہو جائیں. خر موسیٰ صاعقہ, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تو ہمارا کیا حال ہو, ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. والایمان بالآخرۃ کذالک ہوا ایمان بالغیب, ایسے ہی ایمان بالآخرت بھی ایمان بالغیب ہے. فکل ما فی الآخرۃ موجود کالصراط والمیزان والجنہ والنار لیکن لا یمکن للابصار ان تراہ فی الدنیا. ہر وہ چیز جو آخرت میں موجود ہے, پلصراط بھی ہے, اب میزان بھی ہے, جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, لیکن آنکھوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ان کو دنیا میں دیکھ سکیں. فالساعۃ بالنسبۃ للبشر غیب, قیامت کی گھڑی انسان کی بنسبت غیب ہے. وما یکون فیہا من بعث و حساب, اور جو اس میں بعث اور حساب ہے وہ بھی, وثواب و عقاب, ثواب اور سزا بھی, والجنت والنار, جنت اور دوزخ, والصراط والمیزان, اور پل صراط اور میزان, کلہ غیب یؤمن بہ المؤمن تصدیقا لخبر اللہ و رسولہ, سارے کا سارا غیب ہے, مومن اس پر ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے. والایمان بالملائکۃ کذالک ہوا ایمان بالغیب, ایمان بالملائکہ بھی ایمان بالغیب ہے. فہذا الخلق العظیم من خلق اللہ, یہ عظیم مخلوق اللہ کی مخلوقات میں سے ہے. لا یعرف البشر عنہ شیئا, جس کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا, الا ما اخبرہم اللہ بہ, مگر جس کی اللہ نے خبر دی ان کو. فنؤمن بہم تصدیقا لخبر اللہ و رسولہ عنہم, تو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے. والایمان بالکتب التی انزلها اللہ علی رسلہ من الایمان بالغیب, اور ایمان بالکتب بھی جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی وہ بھی ایمان بالغیب میں سے ہے. یؤمن بها المؤمن, مومن اس پر ایمان رکھتا ہے, تصدیقا لخبر اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی خبر پر یقین رکھتے ہوئے. والایمان بالرسل الذین ارسلهم اللہ الی عبادہ بدینہ وشرعہ هو من الایمان بالغیب, اور رسولوں پر ایمان جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا اپنے دین اور شریعت کے ساتھ, وہ بھی ایمان بالغیب میں سے ہے. یؤمن بہ المؤمن تصدیقا لخبر اللہ سبحانہ, اس پر مومن ایمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خبر کا یقین کرتے ہوئے. والایمان بالقدر هو من الغیب, ایمان بالقدر بھی غیب میں سے ہے. الذی لا یتم الایمان الا بالتصدیق بہ, کہ نہیں تمام ہوتا ایمان مگر اس پر تصدیق سے. وہو غیب لا یعلمہ الانسان حتی یقع, اور وہ غیب میں سے ہے جس کو انسان نہیں جانتا جب تک واقع نہ ہو جائے, جب تک ایگزسٹ نہ کرے.
آج کا دن آیا. یہ تقدیر میں تو 50,000 سال پہلے ہی لکھا ہوا موجود تھا کہ ہم یہاں یہ بیٹھ کے یہ سب باتیں پڑھیں گے, لیکن حقیقت میں ہمیں کب نظر آیا؟ یہ کل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ہم, یہ ہم آج ہی دیکھ سکتے. تو تقدیر سے متعلق چیزیں جو جو واقع ہوتی جاتی ہیں وہ ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں, اور جب تک واقع نہیں ہوتی وہ غیب میں ہی رہتی ہیں. والغیب عالم کبیر, غیب بہت بڑی دنیا ہے. یحیط بالانسان من کل جانب, جو انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. غیب فی الماضی, ماضی غیب ہے. وغیب فی الحاضر, حاضر میں بھی غیب ہے. وغیب فی المستقبل, مستقبل میں غیب. وغیب فی نفس الانسان, انسان کے اپنے اندر غیب ہے بہت کچھ. وغیب فی عالم الجماد, جمادات کی دنیا میں غیب ہے. وغیب فی عالم النبات, نباتات کی دنیا میں غیب. وغیب فی عالم الحیوان, حیوانوں کی دنیا میں غیب. وغیب فی عالم العلوی, اوپر والی دنیا میں غیب. وغیب فی العالم السفلی, نیچے والی دنیا میں غیب. وغیب فی الدنیا وغیب فی الآخرہ, دنیا میں بہت سے غیب ہیں اور آخرت میں غیب ہیں. وکل ذلک لا یعلمہ الا اللہ, ان سب چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہہ دیجئے کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ. وما يشعرون ایان یبعثون, اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وعالم الغیب اوسع من العالم المشہود, اور غیب کی دنیا زیادہ وسیع ہے حاضر کی دنیا سے. والانسان یسبح, اور انسان تیر رہا ہے. فی بحر, ایک سمندر میں. من المعلوم والمجہول, معلوم اور مجہول کے. وبحر من الغیب والشہادہ, اور غیب اور حاضر کے سمندر میں. والانسان مخلوق ضعیف, انسان ایک کمزور مخلوق ہے. یجہل ما یجری فی کیان نفسہ, وہ تو اس سے بھی جاہل ہے کہ اس کے اپنے اندر کیا کچھ گزر رہا ہے. فضلاً اما یجری فی الکون کلی, کہاں یہ کہ انسان ساری کائنات کے بارے میں جان پائے کہ اس میں کیا کیا چل رہا ہے, اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے. واللہ وحدہ عالم الغیب والشہادہ, اور اللہ اکیلا ہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. یعلم کل شیء, ہر چیز کو جانتا ہے. ویرا کل شیء, اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, یہ ہے جاننے والا غیب اور حاضر کا جو زبردست ہے, رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلق, وہ جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا, جس کو پیدا کیا. وبدأ خلق الانسان من طین, اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی. ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو پیراگراف لکھا ہے غیب عالم کبیر, یہ پورا کریکولم بن سکتا ہے, مطلب ایک پورا کورس ہے یہ کہ بچوں کے جب پلاننگ کرتے ہیں اسکولس کے لیے, تو دس از سو مچ دیٹ وی کین ٹیچ دیم, کیونکہ ہم اتنا بچوں کو بتاتے رہتے ہیں یہ کرو یہ نہیں کرو, لیکن اگر غیب کے اوپر اگر یہ کلیئر ہو جائے تو پھر آل تھنگز ول بیکم سو ایزی. دیکھیے بنیاد پڑ جائے تبھی اوپر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے نا. ہم صرف عمارت بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں, بنیادیں درست نہیں کرتے, عقیدہ درست نہیں کرتے. Ustaz, I had a question. What is عالم الجماد؟ جماد, جمادات جیسے پتھر وغیرہ, پہاڑ پتھر. جمود ہوتا ہے نا, جمی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے. جامد, جو حرکت نہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.